السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ کو یہ سن کے شاید عجیب سا لگے، کچھ ایسے ٹریکس اور ٹیکنیکس ہوتے ہیں جس کی ہیلپ سے آپ دوسروں سے ساری وہ چیزیں کرا سکتے ہیں، انہیں ان کام پہ لگا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، ان سے وہ سارے ایکشن کرا سکتے ہو جو آپ کی خواہش ہے، اپنی باتوں سے متاثر کرا کے آپ انہیں اپنی جیسا سوچنے پہ لگا سکتے ہو، یا کسی سے بھی اپنی ریکویسٹ کرا سکتے ہو بنا انہیں فورس کیے، چاہے آپ کو ان سے کچھ سروس لینی ہو یا کوئی پروڈکٹ سیل کرنا ہو۔ آپ لوگوں کو ایسا متاثر کر سکتے ہو کہ پھر جب آپ جو چاہو گے وہی سامنے والا کرنے لگے گا، تو آپ یہ میری باتیں سن کے کہو گے کہ میں کیا فضول کی باتیں کر رہا ہوں۔ انفلوئنس دا سائیکالوجی آف پرسویشن کی بک سے سیکھنے کے بعد، ریئل لائف میں ان باتوں کا یوز کرنے کے بعد، ایک سکسیسفل سیلز مین اور بڑی کمپنیز کو ان کا یوز کرتا دیکھ کر آج میں شورلی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، ایسے ٹریکس اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو یوز کر کے آپ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہو، ان سے ساری وہی چیزیں کرا سکتے ہو جو آپ چاہتے ہو۔ اور یہ کوئی جادو جیسی چیز نہیں بلکہ سائنس اور ریسرچ سے ثابت شدہ باتیں جو ابتدائی ٹائم سے ہمارے دماغ میں فکس ہیں۔ اس لیے ان ٹریکس اور ٹیکنیکس کو جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ان باتوں کا یوز آپ اچھے کاموں میں کرو جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے کا بھی، نہ کہ بس صرف آپ کا۔ ہزاروں سال سے سروائیو کرتے کرتے ہیومن برین نے اپنے لیے کئی شارٹ کٹس بنا دیے ہیں ڈیسیژن لینے کے لیے، تاکہ وہ اپنی انرجی بچا سکے اور ڈیسیژن لے سکے۔ یہ شارٹ کٹ اور کچھ نہیں، بس ٹریگرز ہوتے ہیں جن کے بیس پہ ہمارا برین فوراً ڈیسیژن لے پاتا ہے۔ آج اس انفارمیشن سے اوور لوڈڈ دنیا میں ہمارا برین ان ٹریگر پہ ڈیپینڈ ہو گیا ہے، کیونکہ اتنی ساری انفارمیشن پہ سوچنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹائم اور انرجی نہیں ہوتی، سو ہم انہی ٹریگر کے بیس پہ اپنی لائف کے زیادہ تر ڈیسیژن لیتے ہیں، نہ کہ فیکٹس اور لوجیکلی سوچتے ہوئے۔ یہ سب کانشیسلی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سو ابھی میں آپ کے ساتھ اس بک کے 8 ٹریگر جو لوگ یوز کرتے ہیں پرسویشن کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سوشل پروف۔ ایک اسٹڈی کی گئی تھی جہاں پہ کچھ لوگوں کو بلڈنگ کے چھٹے فلور کی طرف کنٹینیوسلی دیکھنے کے لیے بولا گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب ایک انسان اوپر دیکھ رہا تھا تو 45% لوگ رک کر دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے اوپر، جبکہ 85% لوگ رک کر دیکھنے لگے جب 15% لوگ اوپر دیکھ رہے تھے۔ ایک سیملر ٹائپس کے ایکسپیریمنٹ کو تو بند کرنا پڑا کیونکہ اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ ان کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو گئی تھی۔ دوسروں کو کاپی کرنا ہمارا ہیومن نیچر ہے، اسپیشلی جب ہمیں شور نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کریٹیکل سچویشن میں تو ہم کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ایک الارمنگ ریسرچ میں یہ فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ پہلے جو فیمس نیوز پیپر اپنے فرنٹ پیج پہ سوسائڈ کی سٹوری ڈالتے تھے، تو یہ چیز آنے والے ٹائم میں سوسائڈ کے ریٹ کو اور بھی بڑھا دیتی تھی۔ انفیکٹ ایک کیس میں نیوز آنے کے بعد 58 انیوژول کیسز دیکھنے کو ملے تھے سوسائڈ کے ایک مہینے کے اندر، اور یہ سوسائڈ کوئی اتفاق نہیں تھے بلکہ ان سوسائڈ کو بولتے ہیں کاپی کیٹ سوسائڈ۔ ایک اور جگہ پہ جب نیوز چینل یہ دکھا رہے تھے کہ بچے ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں، تب حقیقت میں کئی اور بچوں کے کیسز سننے کو ملے سوسائڈ کے۔ ایک دوسری طرف ایک پوزیٹیو سائڈ پہ اس سیم پرنسپل کو یوز کیا گیا تھا کچھ بچوں کے دماغ سے کتوں کا ڈر ختم کرنے کے لیے۔ اس ایکسپیریمنٹ میں کیا دکھایا گیا تھا کہ وہ بچے جو کتوں سے ڈرتے تھے وہ خوشی خوشی کھیل رہے تھے کتوں کے ساتھ۔ اس ایکسپیریمنٹ میں ہر دن 20 منٹ کے لیے دکھایا جا رہا تھا، جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ بس 4 دن کے اندر 67% بچوں کا ڈر ختم ہوا اور وہ بھی کتوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب سب ہنستے ہیں تو ہمیں بھی ہنسی آتی ہے۔ اگین یہ ایک سوشل پروف کا ایک ایگزامپل ہے۔ اس لیے آپ دیکھو گے کئی کامیڈی شو میں جوکس کے بعد ریکارڈڈ ہنسی بجتی ہے، یا تو وہ ایسے جج رکھتے ہیں جو بہت زیادہ ہنستے ہیں، جو سب ہمیں بھی کہیں نہ کہیں پہ یہ بلیو کراتا ہے کہ جوکس فنی ہے، جبکہ وہ اتنے فنی نہیں رہتے پھر بھی۔ نمبر 2، کنسیشن۔ 2 بھائیوں کی کپڑوں کی دکان تھی جہاں وہ کچھ اس طرح سے کنسیشن پرنسپل کا یوز کر کے کپڑے بیچتے تھے۔ ایگزامپل، جب بھی کوئی نیا کسٹمر آتا اور ان سے پوچھتا لائی یہ سوٹ کتنے کا ہے، تب جو پہلا بھائی ہوتا تھا جو دور ہو رہتا تھا وہ بولتا تھا $52۔ دوسرا بھائی جو کسٹمر کے پاس ہوتا تھا وہ ایسے دکھاوا کرتا کہ اس نے $22 سنا ہے، تو وہ کسٹمر کو $52 بولنے کے بجائے $22 بول دیتا تھا، جسے کئی کسٹمر کو یہ لگتا کہ وہ غلطی سے $22 بول رہے ہیں، جسے وہ کسٹمر جلدی $22 دے کر وہ سوٹ خرید لیتے تھے دوسرے بھائی کو غلطی پتہ ہونے سے پہلے، جبکہ وہ غلطی نہیں بلکہ کنسیشن ٹریکس ہوتی تھی سوٹ کو بیچنے کی، وہ بھی بنا پیسے کم کرائے۔ سملرلی ایک بار آتھر ایئرپورٹ پہ ویٹ کر رہے تھے، تب ایک بچہ ان کے پاس آیا اور بولا، سر کیا آپ ایک بڑی ایونٹ کا ٹکٹ لینا پسند کرو گے؟ پلیز سر، ایونٹ بہت اچھا ہے، مزہ آئے گا۔ تب آتھر نے نو تھینکس کر کے منع کر دیا۔ پھر بچے نے بولا، اچھا اوکے سر، کیا آپ یہ چاکلیٹ لینا پسند کرو گے؟ بس صرف $1 کی ہے۔ تب آتھر نے بنا کچھ بولے وہ چاکلیٹ خرید لی، لیکن جب وہ بچہ وہاں سے چلا گیا تب آتھر کو عجیب سا لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ انہوں نے وہ چاکلیٹ خریدی کیوں، کیونکہ انہیں تو چاکلیٹ پسند بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو جو کنسیپٹ کلیئر کرتا ہے اسے بولتے ہیں کنسیشن، جو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے بڑی ریکویسٹ کریں گے، بڑا کام کرنے بولیں گے، اور جب سامنے والا اس کام کو کرنے سے منع کر دے، تو اس کے بعد اگر ہم اس سے سیم انسان سے کوئی چھوٹی سی ریکویسٹ کریں تب کوئی چھوٹا کام کرنے بولے، تو بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان ہمارے اس چھوٹے کام کو کرنے کے لیے ہاں بول دے گا۔
ایک بزنس ایگزامپل دے دوں تو سمجھو ایک کسٹمر ہے جو یہ سوچ کے آیا ہے کہ وہ 1000 کی پینٹ خریدے گا، لیکن دکان پہ جانے کے بعد دکان والا اسے 1000 کی پینٹ کی دکھانے سے پہلے 10,000 15,000 اور ایسی مہنگی پینٹ دکھانے لگے اور آخر میں 2000 کی پینٹ دکھا کے یہ بولے کہ یہ سستی ہے اور بہت اچھی کوالٹی کی پینٹ ہے، یہ لے لو. تو ایسا کرنے سے بہت زیادہ چانسز ہو جائیں گے کہ وہ انسان اپنا بجٹ بڑھا کے 2000 روپے کی پینٹ بھی لے لے گا اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو، کیونکہ اب 15,000 اور 10,000 کے سامنے 2000 بہت کم لگے گا، اور یہی ہے کنسیشن کا ٹریگر. سملرلی اگر آپ چاہتے ہو کہ سامنے والا آپ کی بات مانے تو پہلے آپ اس کو بڑی ریکویسٹ کرو جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سامنے والا نہیں کرے گا، اور پھر آپ اسے وہ کام بولو جو آپ چاہتے ہو جو کمپیریزن میں اس سے کافی چھوٹا ہو. تو اس طرح کرنے سے کافی زیادہ چانسز ہوں گے کہ وہ آپ کی بات مان لے گا. نمبر 30 اسکیرسٹی. کئی بار ایسا ہوتا ہے جب کسی بک یا مووی کو بین کیا جاتا ہے تو اس کے دیکھنے والوں کی کوانٹٹی کم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتی ہے، مطلب بین یا ورڈ لوگوں کو اور زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بچے کو کوئی چیز کرانے کے لیے منع کرو گے یا کسی چیز کے کرنے سے منع کرو گے تو وہ بچہ اس چیز کو اور کرنے لگے گا، اس کا اسی چیز کے کرنے کے لیے اور دل کرتا ہے. کیوں؟ سملرلی جن بچوں کو پیرنٹس کم فریڈم دیتے ہیں ان بچوں کو آپ دیکھو گے بہت ریبیلیس ہوتے ہیں، جو اپنے پیرنٹس سے جھوٹ بول کے اور بھی بہت سی چیزیں کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ ہزاروں سال پہلے سروائیو کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہی چیزیں ہمیں بہت کم ملتی تھی، مطلب وہ چیزیں بہت سکیئر تھی، اس لیے ہمارے برین نے ان سکیئر چیزوں کے لیے زیادہ اٹریکشن بنا لی. آج ہزاروں سال بعد بھی ہمارے اندر وہ اٹریکشن ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں جو کم ہوتی ہیں یا ملنا مشکل ہوتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو چیزیں کم ہوتی ہیں ہم ان کے لیے ایکشن لیتے ہیں حاصل کرنے کے لیے، اور اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے تو ہم وہ چیزیں کھو دیں گے یا اسے کوئی اور لے لے گا اور ہمیں نہیں ملے گی. ایگزامپل، کمپنیز اس چیز کا یوز کر کے لمیٹڈ ایڈیشن پروڈکٹ بناتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اور پروڈکٹ نہیں بنا سکتی، بلکہ اس لیے کیونکہ لمیٹڈ یہ چیز ٹریگر کرتی ہے لوگوں کے برین کو ایکشن لینے کے لیے، کیونکہ وہ کم ہوتی ہے اور نہ لینے پہ ہم اسے کھو سکتے ہیں. ایک اور ایگزامپل دے دوں تو ہوا کیا، CBS، ABC اور NBC ان تینوں کو ایک مووی چینل پہ لگانی تھی، لیکن کوئی ایک ٹائم پہ اس مووی کو لگا سکتا تھا، اس لیے ان میں آکشن ہو گئی کہ کون اس مووی کو لگائے گا. ایسا کرنے سے وہ مووی بہت سکیئر ہو گئی اور امپورٹنٹ بن گئی تھی تینوں کے لیے، اس لیے سب نے اس مووی کو پانے کے لیے میٹنگ لگائی. انفیکٹ ABC نے اس ٹائم پہ اس مووی کی رائٹ 3.3 ملین میں خریدی، جس کی وجہ سے انہیں 2 ملین کا لاس ہوا. آکشن ایک اچھی جگہ ہے جہاں پہ آپ اس پرنسپل کا یوز آپ دیکھ سکتے ہو. آپ دیکھو گے وہاں عجیب سے عجیب چیز کے لیے بھی لوگ کروڑ دے دیتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ لوگ اس چیز کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ چیز اس ٹائم پہ بہت سکیئر اور انمول لگ رہی ہوتی ہے. نمبر 4 لائکنگ. اس پرنسپل کا ریئل ورلڈ ایگزامپل دکھاتا ہے ہمارے irrational پیار کا جو ہم پینڈا سے کرتے ہیں. ان پیارے کیوٹ سے جانور کے پیچھے بلینز آف ڈالر خرچ کیے گئے ہیں تاکہ وہ ایکسٹینڈ نہ ہو. ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ بہت ہی نیک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، میں بھی ایسی دنیا میں رہنا پسند نہیں کروں گا جہاں پینڈا نہ ہو. بٹ سیڈ ریئل فیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے ہزاروں اسپیشیز ہیں جو ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، جن میں بہت سی اسپیشیز کو بچانا آسان ہے اور بہت ضروری بھی ہے ہمارے انوائرمنٹ سسٹم کے لیے اور انڈائریکٹلی ہمارے لیے، بس اسٹل ہمیں ان کو بچانے کے لیے پیسے اور ریسورسز نہیں مل رہے، کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ پینڈا جیسی کیوٹ نہیں ہے. نمبر 5 کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی. کورین وار کے ٹائم پہ چائنیز آفیسر نے بہت ٹرائی کی جو انہوں نے قیدی بنا کے رکھے تھے ان سے ویلیویبل انفارمیشن نکال سکے، بٹ کتنا بھی ٹارچر کرنے کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہر دن ان امریکن سولجر کو چھوٹی چھوٹی لائن لکھنے کے لیے بولی امریکہ کے اگینسٹ، جیسا کہ امریکہ ایک پرفیکٹ کنٹری نہیں ہے، امریکہ میں جاب کی کمی ہے ایٹسیٹرا. اور ایسی الگ الگ نیگیٹو باتیں لکھنے سے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ کمٹمنٹ اور کنسسٹنسی نے اپنا کام کر دیا، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان میں کئی امریکن سولجر چائنیز کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف ہو گئے. لوگوں کو اپنے کمٹمنٹ پہ کنسسٹنٹ رہنا پسند ہوتا ہے، وہ دوسروں میں بھی ان کوالٹی کو پسند کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ کسی انسان کو چھوٹا کمٹمنٹ کرنے بولو گے، ایکشن کرنے بولو گے، تو زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ ان سے کوئی بڑی کمٹمنٹ بھی کرا سکو اور انہیں بڑا ایکشن لینے بھی لگا سکو. نمبر 6 اتھارٹی. ایک ایکسپیریمنٹ میں نرسز کو کچھ چیزیں کرنے کو بولی گئی تھی جو ہاسپٹل رول کے بالکل خلاف تھی، بٹ اسٹل ان نرسز نے ان کام کو کیا بنا ڈرے. کیوں؟ کیونکہ وہ کام جس آدمی نے انہیں کرنے کو بولا تھا وہ ایک ڈاکٹر تھا. انفیکٹ وہ ایک فیک ڈاکٹر تھا جو بس اس کنسیپٹ کو پروف کرنے کے لیے یوز کیا گیا تھا. بچپن سے ہم اس انسان کو ریفر کرتے ہیں جو ہم سے اونچا لگتا ہے. بچپن سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اتھارٹی کی باتیں ماننی چاہیے، پہلے پیرنٹس کی، پھر ٹیچر، گورنمنٹ، پولیس ایٹسیٹرا. اس لیے کیونکہ ان کے پاس پاور ہوتے ہیں ہمیں کمانڈ کرنے کا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ہم کرتے بھی ہوئی ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان باتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کچھ بھی برا ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سچ نہیں ہوتا. 3 چیزیں جو اس پرنسپل کو ٹریگر کرتی ہے وہ ہیں 1 ٹائٹل. ایک نارمل انسان بولے گا تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن اگر ایک ڈاکٹر بولے گا تو ہم مانیں گے. ایک PhD، پروفیسر، پریزیڈنٹ، CEO ایٹسیٹرا. نمبر 2 کلوتھس.
اس طرح ہم کچھ یونیفارم پہنے والے لوگ یا ریلیجیس کپڑے پہنے والے لوگوں کو ہم زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں اور اس لیے ہم ان سے زیادہ مینیپولیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 ٹریپنگ، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی اتھارٹی کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، جیسا کہ بیج، ایکسپینسو سوٹ، کار ایٹسٹرا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سگنل دیتی ہے کہ ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھو گے کہ بڑی کمپنی اپنے ایڈ میں ڈاکٹر، فائر مین، پولیس جیسے لوگوں کو لیتی ہے اپنا پروڈکٹ بیچنے کے چانسز بڑھانے کے لیے۔ نمبر 7 ریسیپروسٹی، یہ ہمارے برین کا ایک پاورفل میکانزم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ سب کچھ سیٹل کر کے رکھیں۔ مطلب اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے ریٹرن میں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ ریٹرن میں برا کرنا چاہیے۔ ایگزامپل، ورلڈ وار 1 میں ایک جرمن سولجر اپنی لمٹ سے آگے تک پہنچ گیا تھا کوئی نو مین لینڈ پہ، تاکہ وہ ایک دشمن سولجر کو پکڑ سکے۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ وہ آدمی اکیلے بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی نے اس جرمن سولجر کو دیکھا تو اس نے بندوق اٹھا کر فائر کرنے کے بجائے اسے ساتھ میں کھانا کھانے کا آفر دیا، اور کیونکہ یہ ایک بہت ہی کائنڈ چیز تھی اس لیے پھر اس نے بھی فائر نہیں کیا اور دونوں ہی اپنے راستے بنا لڑے چلے گئے۔ ایک بزنس ایگزامپل دے دوں تو ایم وے نام کی کمپنی کا نام تو شاید آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس کمپنی کے سکسیس کا بڑا ریزن ریسیپروسٹی کا یوز بھی تھا، کیونکہ ایم وے والے دوسرے سیلز مین کی طرح ڈائریکٹ اپنا پروڈکٹ خریدنے کے لیے آپ کو نہیں بولتے تھے، بلکہ وہ تو اپنے کسٹمر کو فری میں سیمپل دے دیتے اپنے پروڈکٹ کا یوز کرنے کے لیے اور ایسے ہی چلے جاتے تھے۔ جس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جب نیکسٹ ٹائم آتے تھے تو کیونکہ آپ نے پہلے ان کا پروڈکٹ فری میں یوز کر لیا ہوتا، اس لیے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے کہ آپ کچھ خرید لیتے۔ سملرلی کئی انڈسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے فری سیمپل دینے سے کسٹمر کے زیادہ چانسز ہو جاتے خریدنے کے۔ ایسے ہی اگر آپ کسی انسان کو کسی فیسٹیول میں گفٹ دو گے پہلے، سو ریٹرن میں بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بھی آپ کو گفٹ دے گا ریٹرن میں۔ سو اگر آپ کسی سے کچھ کرنا چاہتے ہو تو پہلے آپ سامنے والے کے لیے کچھ اچھا کرو جو اسے پسند آئے، تاکہ وہ بھی آپ کے لیے ریٹرن میں کچھ اچھا کرے۔ نمبر 8 ریزننگ، ایک ہارورڈ پروفیسر نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا۔ انہوں نے لائن میں کھڑے لوگوں سے جو زیروکس مشین یوز کر رہے تھے ان سے 3 الگ الگ طریقے سے ریکویسٹ کی، جن سے انہیں 3 الگ الگ ریزلٹ ملی۔ پہلی بار جب وہ گئی تو انہوں نے کچھ اس طرح سے ریکویسٹ کی کہ کیا میں مشین یوز کر سکتی ہوں کیونکہ میں جلدی میں ہوں۔ ایسے 90% لوگوں نے ہاں بولا۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے اس طرح سے ریکویسٹ کی کیا پلیز میں مشین یوز کر سکتی ہوں، تو اس پر 60% لوگوں نے ایگری کیا۔ پھر لاسٹ ٹائم پہ انہوں نے کچھ اس طرح سے ریکویسٹ کی کہ کیا پلیز میں مشین یوز کر سکتی ہوں، مجھے زیروکس چاہیے۔ اگین سرپرائزنگلی 90% لوگوں نے ایگری کیا۔ سو اس ایکسپیریمنٹ نے یہ ریزلٹ نکالا کہ ریزن دینے سے ہمارے ریزلٹ کے چانسز اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے خود بھی اس پرنسپل کا یوز بہت کیا۔ یہ تھے کچھ پرنسپل اور ٹریگر جو میں نے آپ کے ساتھ انفلوئنس دی سائیکالوجی آف پرسویشن کی بک سے شیئر کیے۔ لائک کریں اس ویڈیو کو، شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیو حاصل کر سکیں۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔